فیصل صاحب، حکومت نے اجازت تو دے دی ہے آزادی مارچ کی، لیکن یہ کنٹینرز جو جا رہے ہیں، ابھی حافظ عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں ان کے راستے کو روکنے کے لیے، تو پھر یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب کنٹینرز کیوں نہیں ہٹائے جا رہے جب حکومت اجازت دے چکی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو عوام کی جان و مال کا جو تحفظ ہوتا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسا مشتعل ہو کے کوئی چیز کرے، یا جس طرح سے انہوں نے وہ ایک فوٹیج بنا کے جو پاکستان کی پوری دنیا میں ایک ایسے ٹائم پہ انہوں نے وہ دکھایا ہے جب پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے، جب کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہوا ہے، جب پوری دنیا میں جو ہے پاکستان جو اپنا کیس صحیح طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے غلط پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے، جس کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جا کے سب کو کہ اصل حقائق کیا ہیں، اور جھوٹا اتنا بھارت نکلا کہ وہ اس کا ہائی کمیشن خود بھی وہاں پہ نہیں پہنچا، اور پوری دنیا کے سامنے بھارتی جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہوا، اور وہاں پہ عالمی میڈیا بھی گیا، سب گئے۔ ایسی صورتحال میں جب یہ انہوں نے جو فوٹیج اپنی نکال کے جی وہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا فوج تیار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایسی صورتحال میں عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اس لیے پریکاشنری میجرز تو لینے ہوتے ہیں حکومت نے، تو اس لیے عوام کے تحفظ کے لیے وہ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ڈنڈے تو وہ ان کے اپنی سیکیورٹی کے لیے ہیں، ان کے اپنی نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے ہیں، کہ جو ان کے ساتھ جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو ایک ڈسپلن میں رکھیں۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کی بھی جو سیکیورٹی ہے وہ ساری چیزیں ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں، وہ کسی کو مشتعل کرنے کے لیے اور اس قسم کی افراتفری کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس میں دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے، ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے کہ آپ ضرور آئیں، کریں احتجاج کریں، اس کے لیے کوئی ایک جگہ مختص ہونی چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنا پڑاؤ ڈالیں اور وہاں پر آ کے بیٹھیں اور اپنی تقاریر کریں اور احتجاج کریں، ضرور کریں، اس کی تو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن شہریوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا یا عمارتوں کے حوالے سے یا کسی قسم کی افراتفری یا لوگوں کو مشتعل کرنا یا کوئی چیز، وہاں تو پھر قانون اپنا حرکت میں آئے گا، اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پریکاشنری میجرز لینے پڑتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو کل کچھ عام شہری ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ حکومت سوئی ہوئی ہے، کہ جی اسلام آباد میں لوگ آ رہے ہیں اور حکومت جو ہے عوام کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ لیکن فیصل صاحب، ابھی یہی پریکاشنری میجرز 4-5 سال پہلے زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب آپ کے خلاف لیے جا رہے تھے، جب آپ دھرنا دینے آ رہے تھے تو نہیں، ہمارے خلاف پریکاشنری میجرز نہیں تھے، ہمارے خلاف جو تھا وہ آپ فوٹیج چلا لیں، میں تو کنٹینر کی چھت پہ تھا، اور وہ جو جس طرح سے ہم پہ فائرنگ، نہتے لوگوں پہ فائرنگ اور شیلنگ کی گئی، اور 31 کی رات جو ہمارے ساتھ ہوا، 31 اگست کی رات کو، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، چینلز نے سب دکھایا ہے اس میں، اور جو پیٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ تو سب کے سامنے موجود ہے۔ وہاں پہ ہم تو پرامن احتجاج کر رہے تھے، ہم تو ایک کونے میں ایک بند جگہ پہ ہمارا پڑاؤ تھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، لیکن اس صورتحال میں جب ہم یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، جو کنٹینرز وغیرہ، یہ تو عوام کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ عوام کو کسی قسم کا کوئی نہ ہو۔ لیکن یہ کہنے کے بعد یہ بھی ضرور کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو ساتھی ہیں، اگر وہ پرامن طور پہ آنا چاہتے ہیں، ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو موسٹ ویلکم، ضرور آئیں، احتجاج کریں، جمہوریت میں احتجاج ان کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تھوڑی ڈیمانڈز بھی واضح کریں، کوئی مطالبات، کوئی چیزیں تو سمجھ نہیں آ رہی ان کی، کیونکہ کوئی بھی فورم انہوں نے دستک نہیں دی، الیکشن کمیشن ہو، ٹریبونل ہو، عدالتیں ہوں، پارلیمنٹ ہو۔ پرامن احتجاج اگر وہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔